مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی رائے گاہ گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آج ہے جمعرات کا دن اور اس وقت صبح کے 10:03 ہوئے ہیں اور ہم سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کا مدنی چینل۔ یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے جو یوں سمجھے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے ملک بھر میں جو ہے تعلیمی ادارے بند ہیں، ہمارے جامعات، مدارس اور بھی آپ کاروباری معاملات کو بھی سن رہے ہوں گے، مارکیٹس وغیرہ اور شاپنگ مالز وغیرہ کا بھی بند ہونے کا سلسلہ ہے۔ تو اس پر یوں سمجھے کہ نگران شورا پچھلے گزشتہ ایک ہفتے سے کافی ایکٹیو ہیں اس معاملے میں کہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے جائے کہ وہ گناہوں برے چینل دیکھیں۔ مدنی چینل اس معاملے میں اچھے جو ہے وہ سلسلے اور ایک نئی ٹرانسمیشن جو ہے وہ گویا کہ نگران شورا نے ڈیزائن کروائی۔ الحمدللہ ہماری مجلس نگران شورا کے ساتھ بیٹھی اور اس میں نگران شورا نے الحمدللہ یوں سمجھے کہ صبح سے لے کر رات تک کے جو سلسلے ہیں ان کو ری شیڈول جو ہے وہ کیا ہے۔ آپ کے سامنے کھلے آنکھ ہفتے میں 5 دن ہوتا تھا، لیکن 5 دن اب بھی ہے، لیکن اس میں 1 گھنٹہ مزید ایڈ کروا دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کا مدنی چینل سلسلہ ہی جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن یہ یوں سمجھے کہ ایک اسپیشل ٹرانسمیشن کے تحت ہے۔ جب یہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے تو پھر یوں سمجھے کہ ہفتے میں اب تو 2 دن آئے گا، جمعرات کو، اور جو اس کا ٹائم ہے ہفتے کے دن دوپہر 2:30 بجے، تو یوں سمجھے کہ جب یہ معاملات صحیح ہو جائیں گے تو اس وقت پھر ہفتے میں 1 ہی دن آیا کرے گا۔ آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ آنے والے ہفتے سے سیٹرڈے سے انشاءاللہ 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک مفتی قاسم صاحب انشاءاللہ عز و جل براہ راست آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہوں گے اور وہ لائیو سلسلہ کریں گے، اس میں آپ کے سوالات کے جوابات جو ہے دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک سلسلہ یوں سمجھیں کہ شیڈول ہو رہا ہے، وہ ابھی بہرحال پائے تکمیل تک پہنچا نہیں ہے، شام کو 4 بجے سے لے کر 5 بجے کے درمیان، جس میں ہو سکتا ہے نگران شورا بھی ہوں، عطر بھائی بھی ہوں، صوبان بھائی بھی ہوں اور یونیورسٹی کے کچھ طلباء کے سوالات اور وہ ہوں، تو وہ ابھی تیار ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے رات کا سلسلہ دیکھا ہوگا، دلوں کی راحت۔ یوں سمجھیے کہ ہمیں بھی مدنی چینل سے وابستہ ہوئے تقریباً کوئی کم و بیش 12 سال ہونے کو آئے ہیں۔ مدنی چینل کے ابتدا ہی سے ہم جو ہے وہ ساتھ ہے۔ میں نے اس طرح کی ٹرانسمیشن جو اس وقت رات میں ہے، یوں سمجھے کہ میں نے ایک تو اسپیشل دن ہوتے ہیں، کبھی عید کے دنوں میں یا کسی اس طرح کے ایام میں ایک آدھ دن یہ جو ہماری ہستیاں ہیں یہ ایک ساتھ یوں سمجھے آپ کو ہمیں نظر آئی، جیسے نگران شورا عبدالحبیب بھائی، جانشین امیر سنت اور امیر سنت۔ تو لیکن یہ جو ابھی ٹرانسمیشن کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ امیر سنت نے وقت دیا، جانشین امیر سنت وقت دے رہے ہیں، نگران شورا اور عبدالحبیب بھائی، یعنی میں نے یہ 12 سالوں میں مدنی چینل پر اس طرح کی ٹرانسمیشن امیر سنت کا اس طرح سے وقت دینا مدنی مذاکروں سے ہٹ کر یہ نہیں دیکھا۔ یوں سمجھے کہ یہ ایک یوں سمجھے بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملے گا اگر آپ نے اب تک یہ رات کا سلسلہ نہیں دیکھا۔ گزشتہ رات یہ سلسلہ ہوا تھا اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ تھا، اس کے اندر جنات وغیرہ کا بھی کافی تذکرہ ہوا۔ آج چونکہ ہفتہ واری اجتماع ہے 9 بجے اور امیر سنت کا لائیو براہ راست بیان ہے، تو آج یہ سلسلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ جمعے سے دوبارہ یہ سلسلہ رات کو 9 بجے ہوگا، پھر رات کی آپ ٹرانسمیشن 11 بجے، یعنی 9 سے 11 یہ دیکھتے ہیں، 11 بجے ایک الگ سے ٹرانسمیشن اشفاق بھائی لے کر آتے ہیں، اس میں نعت خواں ہوتے ہیں، کلام کا سلسلہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھے کہ یہ پورے، اور ابھی بھی اس میں بہت زیادہ بیچ میں کچھ سلسلے ہیں کہ جن کو مزید جو ہے وہ اپنا نگران شورا جو ہے وہ
چاہ رہے ہیں کہ اس میں مزید انٹرسٹ پیدا کیا جائے، کیونکہ مجھے کل ایک میسیج موصول ہوا، اس میں یہ تھا کہ اتنے زبردست سلسلے مدنی چینل اس وقت ابھی دکھا رہا ہے ان دنوں میں کہ ہمیں ایک سلسلہ چھوڑ کر یوں سمجھے کہ اسکرین سے ہٹنے کو دل نہیں کرتا۔ اس طرح کے میسیجز ہمیں عید کے ایام میں جب عبدالحبیب بھائی سلسلے کرتے تھے اور جو ہمارے ریکارڈڈ سلسلے ہوتے تھے اس وقت اس طرح کے میسیجز آتے تھے، تو الحمدللہ عز و جل مدنی چینل اتنی کوششیں کر رہا ہے۔ آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ کو ایک تو سلسلے خود دیکھنے اور دوسروں کو دکھانے ہیں۔ اور آج کا جو سلسلہ ہے یہ یوں سمجھے کہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے، کیونکہ ہم نے اس کی کوئی باقاعدہ اناؤنسمنٹ نہیں کی تھی اس سلسلے کی، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس وقت یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے لیکن انہیں ہمارے سلسلے کا فارمیٹ نہیں پتہ ہوگا، تو میں فارمیٹ بتاتا چلوں۔ اور یہ بالخصوص جو ہفتے کا سلسلہ ہے اس میں جو ہمارا طریقہ کار ہے، جنہوں نے میسیجز کیے تھے، جنہوں نے ہمیں کالز کی تھی، وہ انشاءاللہ عز و جل ان کی فرمائشیں اور دیگر چیزیں ہم ان کے لیے ہفتے کو ہی جو ہے وہ چلائیں گے۔ یہ اسپیشل سلسلے کے لیے میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک عرض بھی کی تھی، کیونکہ ہمیں بہت ساری ایسی فرمائشیں ہیں کہ جو ہماری رہ جاتی ہیں سلسلے کے اندر، وہ نہیں چلا پاتے، تو ہم اس کو لے کر آئے۔ الحمدللہ آپ کے میسیجز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جب تک معاملہ یہ ٹرانسمیشن اس طرح کی چلے گی، تو آج جو میسیجز آئیں گے اور جو کالز آئیں گی، جو فرمائشیں آئیں گی، ان کو انشاءاللہ عز و جل اگلی جمعرات کو اسی ٹائم پر انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو دکھائیں گے۔ جو ہفتے کا سلسلہ ہے اس کی ٹرانسمیشن جس طرح سے چل رہی ہے وہ اسی طریقے سے چلے گی، تو اب آپ کی کالز کو بھی انشاءاللہ عز و جل ہم شامل کریں گے، اور آپ کے میسیجز کا سلسلہ الحمدللہ عز و جل آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو ہفتے میں یہ 2 دن یوں سمجھے کہ ایک سلسلہ یہ آئے گا۔ بہت سارے ناظرین کے پہلے میسیجز ہمیں آتے تھے کہ آپ کا یہ سلسلہ ہفتے میں 2 دن ہونا چاہیے، ابھی بہرحال یہ کسی وجوہات کی بنا پر شروع تو ہوا ہے، اب دیکھیں کہ یہ کب تک ہفتے میں 2 دن چلتا ہے۔ اب بلا تاخیر ہم آپ کے پیکیجز کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں۔ ہمیں یہ میسیج آتا تھا کہ نگران شورا کے جو بیٹے ہیں جو بغداد بھائی، ان کے سوشل میڈیا پہ کچھ کلپس وغیرہ چلتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے مدنی چینل پہ دیکھنے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے، ان تک وہ پیکیجز نہیں پہنچتے ہوں گے، تو آپ اپنے سلسلے میں بغداد بھائی کا جو کلپس تیار ہوتے ہیں وہ دکھایا کریں۔ الحمدللہ ہم نے گزشتہ سلسلوں میں بھی دکھائے تھے، تو آج بھی ہماری نیت ہے کہ بغداد بھائی کے کلپ سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کے کچھ میسیجز آئے ہوں گے تو وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کالز شامل ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل وہ بھی شامل کریں گے۔ اور یہ فیس بک پر بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ جا رہا ہوگا، اور یوٹیوب پر بھی انشاءاللہ رضا بھائی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں بغداد بھائی کے وہ مدنی گلدستے کی طرف، آئیے دیکھتے ہیں۔ میرے ایک انکل بیمار ہو گئے تھے، عمر کافی تھی، مگر ان کی باتوں میں ابا سے محبت باقی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، انکل اپنے والد کے بارے میں بتائیں، کیسے تھے؟ کچھ الگ تھے یہ سب کے والد جیسے تھے؟ پہلے وہ مسکرائے، پھر ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بولے، بیٹا جب میں 6 سال کا تھا نا تو کہتا تھا کہ مائی بابا از دا بیسٹ فادر ان دی ورلڈ۔ پھر جب میں 10 سے 12 سال کا ہوا تو مجھے پتا چلا کہ میرے بابا بہت اچھے تو ہیں، پر غصہ ذرا زیادہ ہے، مجھ سے انہیں اتنا پیار نہیں، چھوٹے سے زیادہ ہے۔ ہاں مجھ سے کرتے تھے جب میں چھوٹا تھا، وہ تڑپ جاتے تھے جب میں روتا تھا، پھر جب میں 17-18 سال کراس کر رہا تھا تو ہر بات پر بھڑک جاتے تھے۔ چھوٹے کی ہر غلطی معاف ہے، مجھے کھری کھری سناتے تھے، مجھے کہتے تھے تم میرا کہنا کیوں نہیں مان لیتے ہو؟ جس بات سے تمہیں منع کروں وہی کرنے کی ٹھان لیتے ہو۔ میں ان کی باتیں نہیں مان سکتا تھا، ایک پرانا ذہن نئے ذہن کو کیسے جان سکتا تھا؟ وہ اپڈیٹ نہیں تھے بالکل بھی، وہی پرانی سوچ تھی، گھسے پٹے قصے تھے، ہر بات بور تھی۔ اور پھر جب میں 24-25 کا ہو گیا تھا تو میرا ابا کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا تھا، میری سب باتیں ابا کو بری لگ رہی تھی، پتہ نہیں امی بیچاری کیسے گزارا کر رہی تھی۔ پھر میری زندگی نے اسٹیج بدلا
اور 26 سال میں میری شادی ہو گئی. 30 سال میں ایک 3 سالہ بچے کا باپ تھا, ایک شوہر تھا, ایک بیٹا تھا, ایک گھر کا ذمہ دار تھا. اب میں نے نوٹ کیا کہ میری سوچ چینج ہوتی جا رہی ہے. ابا کی سننے لگا ہوں جیسے کوئی ڈیل ہوتی جا رہی ہے. میں کہتا تھا اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنی ہے, جیسے ابا نے ہماری کی تھی ویسی ہی کرنی ہے. پھر اسی کوشش میں 8 سے 10 سال گزر گئے. چند سفید بال میری داڑھی میں اتر گئے. مگر اس سارے عرصے کے دوران مجھے ایک سوال تھا نا جو شدت سے تنگ کرتا رہا. میرے بچے تو سنتے ہی نہیں ہیں میری. بہت کوشش کی ہے, پتہ نہیں ابا نے کیسے ہماری اتنی اچھی تربیت کی ہے. اب جب میں 50 سال کراس کر چکا ہوں تو اس نتیجے پر کھڑا ہوں کہ میرے بابا بہت عقل مند اور دور اندیش انسان تھے. جو فیصلہ جب کیا درست کیا. ہم نادان تھے. یقین جانو اب بھی میں یہی کہتا ہوں, مائی بابا واز دا بیسٹ فادر ان دس انٹائر ورلڈ. تھینک یو فار ایوری تھنگ. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا یہ بغداد بھائی کا, یعنی یوں سمجھے کہ یہ اسٹوریز جو ہیں یہ یوں سمجھے بہت کلیکشن کے بعد جو ہے نا وہ اس کو چوز کیا جاتا ہے بہت ساری چیزوں کی. پھر بغداد بھائی کا ماشاءاللہ ایک آپ نے دیکھا ہے طریقہ کار ہے ماشاءاللہ بیان کرنے کا. آپ کے میسیجز کا سلسلہ شروع ہے. ایک میسیج آیا ہے کہ رات کے سلسلے کا وقت بڑھا دیں. جو اشفاق بھائی کا سلسلہ ہے آپ کے سامنے ہے 11 سے 12, پھر 12 بجے کے بعد ظاہر بات ہے کہ دیگر اور ٹرانسمیشن ہوتی ہے. ایک میسیج آیا ہے حماد اتاری ہیں سرگودا سے, یہ واٹس ایپ کے تھرو آیا ہے. ہمیں کال سینٹر کے اسلامی بھائیوں نے اس کا اسکرین شاٹ لے کر دیا ہے کہ بار شریعت ایپ جلد اول میں جو حصہ 5 ہے اس کے آخر میں باب الاعتکاف شامل نہیں ہے, اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. اس کو چیک کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اگر ایسا ہی ہے تو اس کی رہنمائی لیں گے, اگر مسنگ ہے تو انشاءاللہ ڈلوانے کی کوشش کریں گے, ورنہ اگر کوئی اور وجہ ہے تو انشاءاللہ آپ کو عرض کریں گے. اچھا, ہم چونکہ آپ کی بہت ساری جو فرمائشیں ہیں وہ ہم لے کر آئے ہوئے ہیں جو پہلے کی ہمارے پاس رہتی ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ ہم اپنی گفتگو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کی جو فرمائشیں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لیں گے. ایک میسیج آیا ہے کہ اشفاق بھائی کی آواز میں یہ کلام سنا دیں, طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی. تو ظاہری بات ہے کہ آج یہ آپ کے میسیجز ہیں انشاءاللہ عز و جل. اس کو ہم اگلے سلسلے میں, یعنی دونوں سلسلوں کو آپ سیپریٹ سمجھیے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہ فرمائشیں ہم ہفتے کو لے کر آئیں گے, ورنہ ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ آج کے سلسلے میں جو گزشتہ ہفتے ہمیں میسیجز آئے تھے وہ یہ چلا دیتے. تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے کہ جو اس وقت جو ہفتے کو ہمارا سلسلہ دیکھتے ہیں وہ اس وقت نہیں ہوں گے, تو وہ سمجھیں گے شاید ہماری فرمائش پوری نہیں کی گئی. الحمدللہ آپ کے میسیج الگ ہے بالکل. ہاں جی جی بالکل. اچھا ناظرین ان ایکسپیکٹڈ, مجھے اتنی ایکسپیکٹ نہیں دی, مگر آئی تھنک ہمارے اس ٹائم کے سلسلے سے زیادہ ناظرین جو ہے نا وہ مجھے کچھ اس وقت میں لگ رہے ہیں فیس بک پر ملتا جلتا رجحان ہے یا کچھ زیادہ ہی ہے. نہیں, اس کی ایک وجہ آپ کے سامنے بھی ہے نا اس وقت, مطلب اب اسکول کالجز مگر پھر بھی ایک ٹائم ایسا ہے تو شاید ہمارے لیے ٹائم ایسا, مگر واقعی دنیا اس وقت جو ہے نا جاگ رہی ہوتی ہے, اور جو ناظرین کی تعداد اس وقت نظر آ رہی ہے, اور واقعی کمنٹس کا سلسلہ بھی جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک ہے. کیا بات, کچھ آپ کے پاس بھی ایس ایم ایس ہے, کچھ آپ کو دکھانے SMS تو بہت کچھ ہے انشاءاللہ. ہاں, اب ہم چلتے ہیں. یہ یوں سمجھے کہ گزشتہ اتوار کو امیر سنت نے کرونا وائرس کے حوالے سے ایک دعا کا سلسلہ ہوا تھا. اس میں اس سے پہلے نگران شورا نے ایک بیان کیا تھا. بیان میں کچھ مدنی پھول دیے تھے کہ کرونا وائرس کے مطلب یہ ہمارے گناہوں کا سبب بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس حوالے سے ایک مدنی گلدستہ ہم نے بہرحال اپنے واٹس ایپ کے تھرو تو اس کو جو ہے نا وہ وائرل کیا ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. گناہ تو ہوتا ہی ہلاکت والا ہے, لیکن حدیثوں میں کئی ایسے گناہوں کا تذکرہ ہے, ایسی برائیوں کا تذکرہ ہے جو ہمارے معاشرے پر ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہو رہے ہیں. تو بیماری کے تعلق سے بھی اگر بات کریں تو جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی عام ہو جائے گی تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی جو ان سے پہلوں میں کبھی ظاہر نہ ہوئی تھیں. تو ایسی کئی بیماریاں ہیں ہمارے معاشرے میں جو پہلے نہیں تھی اب ہیں اور آ رہی ہیں. خالی ایک کورونا وائرس ہی نہیں ہے, اس سے پہلے کچھ اور تھا. کبھی ڈینگی کا مسئلہ آتا ہے تو کبھی یہ کھاؤ گے تو یہ ہو جائے گا, یہ کھاؤ گے تو یہ ہو جائے گا. کتنی اموات, کتنے حادثات, کتنی بیماریاں
ہسپتالیں بنتی چلی جا رہی ہیں، بستر ہیں کہ وہ خالی ہونے کا نام نہیں لے رہے. اکنومیکلی کرائسس تو برسوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اکنومیکلی کرائسس ہے، معاشی پریشانیاں ہیں. قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا خشکی و تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں. آپ اپنی شادیوں کا جائزہ لیں، اپنے تعلیمی اداروں کا جائزہ لیں، اپنے بازار و مارکیٹوں کا جائزہ لیں، اپنی فیملیز کا جائزہ لیں. بہت ساری برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی ہیں. اب ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے تو اس سے بھی معاشرہ افیکٹ ہو رہا ہے. بے حیائی عام ہو رہی ہے، فحاشی عام ہو رہی ہے، ملاوٹ یہ ہمارے معاشرے میں، بددیانتی یہ ہمارے معاشرے میں، سود یہ ہمارے معاشرے میں. اگر ہم اپنی ان برائیوں، بے حیائیوں، بے شرمیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، حالات بھی اللہ کی رحمت سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. استغفار اپنی جگہ پر کرنا ہے، توبہ اپنی جگہ کرنی ہے، لیکن معاشرے کو گناہوں سے پاک کریں. ذہن بنائیں کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے رب کی نافرمانی نہیں کرنی. سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، بازاروں میں، گھروں میں، اکیلے میں، لوگوں میں ہم نے اس سے بچنا. نیکی کریں، نیکی سے الحمدللہ برائیاں بھی ختم ہوتی ہیں اور اللہ بڑا رحم فرماتا ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں نیکی کر لینے کی برکت سے. اللہ کریم ہم سب کو کرونا وائرس سمیت دیگر بلاؤں اور مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ فرمائے. جنید بھائی کا جو نماز کا کلام تھا یہ بھی پینڈنگ جو ہے وہ تھا، آئیے وہ دیکھتے ہیں. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، جب ہاتھ اٹھائے باندھ کے نیت تو یہ سمجھ، جب ہاتھ اٹھائے باندھ کے نیت تو یہ سمجھ، دونوں جہاں سے ہاتھ اٹھایا نماز میں. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں. کیا بات، جی بہت ساری چیزیں آج پینڈنگ جو ہے نا ناظرین کی پوری ہو رہی ہیں. ویسے مجھے لگتا نہیں ہے کہ بہت ساری پوری ہوں گی کیونکہ ہمارا بھی ایک لمیٹڈ ٹائم، 1 گھنٹہ، ویسے وہ 1.25 گھنٹہ تھا. اور آپ آج ناظرین کی ایک خواہش اور پوری ہو گئی، پتہ ہے آپ کو؟ جی ہمارا سلسلہ ڈبل ہونا چاہیے. جی مطلب آج دیکھیں یہ پتہ نہیں میں اس وجہ سے جو ہے نا وہ ناظرین کی آج یہ نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہرحال کسی حادثے کی بنا پر سلسلہ شروع تو ہو گیا ہے. اب پتہ نہیں ہے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجلس اور جو ہے اس کو مستقل جو ہے وہ ڈال دے. کیونکہ میں آپ کو عرض کروں الحمدللہ عز و جل، ایک تو یہ آپ ہی کی وجہ سے الحمدللہ سلسلہ جو ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں. حتیٰ کہ میں آپ کو عرض کروں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یوٹیوب پر جب یہ سلسلہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں، جب یہ سلسلہ ہو جاتا ہے 1-2 دن کے بعد، ہمیں ڈاکٹر سلمان کو آپ جانتے ہوں گے، وہ سلسلوں میں مدنی کلینک میں بھی آتے ہیں، مسائل کا حل نگران شورا کے ساتھ. ان کا واٹس اپ مجھے کئی دفعہ آتا ہے کہ بھائی آپ اس سلسلے میں ایسا کیا کرتے ہیں، مطلب ود ان ہار، مطلب 1-2 گھنٹے کے اندر بعضوں کا 1400-1500 لوگ جو ہے وہ، ابھی ہمارا سلسلہ جو لاسٹ سلسلہ ہے 148 یوٹیوب پر، وہ یوں سمجھے اس کو ڈلے ہوئے تقریباً آج 2 یا 3 دن ہوگا. اس وقت کم و بیش 3300 سے 3400 لوگ جو ہے وہ اپنا اس کو دیکھ چکے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ یہ انٹرسٹ آپ نے ہی اس کے اندر ڈیولپ کیا ہے نا، آپ ہی ہمیں میسیجز کرتے ہیں، ایسی چیزیں کہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر دکھائیں. الحمدللہ ہم دکھاتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ ہم
اگر آپ نہ چاہیں تو شاید یہ سلسلہ اتنا جو ہے وہ انٹرسٹنگ نہ ہو. میسیجز کا سلسلہ کا مین جو تعلق ہے نا، یہ تو آپ اور ہم تو ویسے بیٹھے، اصل تو ناظرین ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی ناظرین کے سوالات ہیں، ناظرین کی فرمائشیں ہیں اور ناظرین کے کمنٹس ہیں، چیزیں ہیں، ایسا میں سے تو سلسلہ لانا ہے. اگر یہی نہ ہو تو آپ اور میں بیٹھنے کیا کریں گے؟ اور اچھا اگر ہماری جگہ کوئی اور بھی آ جائے گا تو بھی انشاءاللہ ناظرین کی یہ فرمائشیں جو پوری کرے گا انشاءاللہ زوجل. اسٹوڈیو میں بیٹھنا ایک مجبوری ہے، ورنہ گویا کہ ہم اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ذرا ناظرین کے درمیان بیٹھے ہوئے، یوں سمجھ لیں. جو ہے وہ آپ جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے وہ میسیج کر رہے ہیں کہ خیریت تو ہے آپ کا یہ سلسلہ اس وقت، حالانکہ ہم اس کی وجہ بیان کر چکے ہیں سلسلے کے شروع میں، تو کیا وہ ہفتے کو لگے گا نہیں لگے گا. تو اب بہرحال جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے اور جو مستقل طور پر ہمارا سلسلہ دیکھتے ہیں ہفتے کو، وہ انشاءاللہ عز و جل اپنی جگہ پر لگے گا. یہ یوں سمجھے کہ ایک کیا کہیں گے ان کو، بونس کے طور پر جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے. اچھا ایک اور چیز میں عرض کرتا چلوں، ابھی میں نے ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو بہت ساری چیزیں بیان کی تھی. آنے والا اتوار یعنی جو ہے اور 3 بجے نگران شورا ویسے تو مسائل کا حل سلسلہ کرتے تھے، لیکن اب اس آنے والی اتوار کو کیونکہ رات کو مغرب کے بعد تو جو ہے وہ بڑی رات شروع ہو جائے گی شب معراج، لیکن اتوار کو دوپہر کو 3 بجے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک سلسلے میں عرض کی تھی کہ نگران شورا اور محمود بھائی اور اشفاق بھائی کے ساتھ ایک سلسلہ ریکارڈ کروانا چاہ رہے ہیں، اور جو قصیدہ معراجیہ کے حوالے سے جس میں کلام بھی ہوں گے اور اس کی شرح وغیرہ بھی ہوگی. تو مصروفیت کی وجہ سے وہ یوں سمجھے ریکارڈ تو نہیں ہو سکا. تو اب وہ آنے والی اتوار کو دوپہر 3 بجے انشاءاللہ عز و جل یہ نگران شورا براہ راست کریں گے، اور یہ محمود بھائی بھی ہوں گے، اشفاق بھائی بھی ہوں گے، کلام بھی ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، ان کی شرح بھی ساتھ میں ہوگی. اب ہم چلتے ہیں، ایک پیکیج ہے ہمیں کچھ دن پہلے آیا تھا عبدالحبیب بھائی کا، وہ کچھوے کے حوالے سے. تو وہ عبدالحبیب بھائی ایک جگہ گئے تھے، وہاں تالاب میں کچھوے تھے، تو وہ پیکیج جو ہے وہ ریڈی ہے. آئیے وہ پیکیج دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والوں کی کرامتیں پہلے بھی ظہور پذیر ہوتی رہیں اور آج بھی دنیا کے کئی مقامات پر وہ یادیں وابستہ موجود ہیں. اس وقت ہم جس تالاب کے کنارے ہیں، سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کو خاص نسبت حاصل ہے. یہاں رہنے والے بتاتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں آ بھی رہے ہیں کہ یہاں پر ایسے کچھوے پائے جاتے ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہیں. اور یہاں بسنے والوں سے، یہاں کے رہنے والوں سے جب ہم نے معلومات کی تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ جب سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر تشریف لائے تو جنات جو تھے وہ آپ کے قریب رہتے، آپ کی خدمت کرتے، اور جب آپ کے جانے کا وقت ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گویا ان کو یہ دعا دی، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ تو جا رہے ہیں حضور، ہمارا کیا بنے گا. تو آپ نے ان کو جو دعا دی وہ کچھووں میں تبدیل ہوئے، اور اب لوگ یہاں آ کر ان کچھووں کی گویا خدمت کیا کرتے ہیں. اور ان کچھووں کے بارے میں بتانے والوں نے بتایا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو ٹرٹل ہوتا ہے، جو کچھوا ہوتا ہے وہ گول ہوتا ہے، لیکن یہاں جو کچھوے ہیں بتانے والے بتاتے ہیں دنیا میں کہیں اور نہیں پائے جاتے، کہ وہ گول نہیں بلکہ ان کا شیپ انسانی پیٹ کی طرح ہے، اور وہ بالکل پلین نہیں ہے، اور اس کا جو شیپ ہے وہ اسٹمک شیپ ہے. اللہ بہتر جانتا ہے یہ بات کتنی درست ہے، لیکن یہ ایک یادگار ضرور ہے. لوگ یہاں بڑی تعداد میں آتے ہیں. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چلہ بھی موجود ہے، اور یہاں یہ کچھوے اس تالاب میں بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں. بہرحال اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہے. اس سلسلے میں مزید بھی چیزیں آپ کو دکھائیں گے. ہم اس کو کنفرم نہیں کر رہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں یہی بات موجود ہے، کیونکہ کسی مستند کتاب میں ہم نے نہیں پڑھا، لیکن یہاں والے یہ بات بتاتے ہیں، ہم نے اس لیے اس کو ریکارڈ کیا ہے. کیا بات ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین، جس وقت یہ ابھی گلدستہ چل رہا تھا اس دوران رضا بھائی نے مجھے بتایا وہ جو رات کو ٹرانسمیشن ہے، دیکھیں ہم لوگ سلسلے کرنے والے ہیں، سلسلوں کو رن کرنے والے ہیں، مجلس کا حصہ بھی ہیں، لیکن ہم بھی جو ہے دعوت اسلامی والے الحمدللہ عز و جل، میں ذاتی طور پر خود جو سلسلہ ہے اس کی بیک پر ہوتا ہوں. یہ والا جو رات کو دلوں کی راحت، اس میں جس طرح کی کالز آتی ہیں، پھر میسیجز آتے ہیں، خود ہمیں بھی بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو ابھی رضا بھائی نے خود رات کے سلسلے کا تذکرہ کیا، تو آپ کو یاد ہوگا ابھی میں شروع میں خود بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں نے 12 سال کی ٹرانسمیشن میں اس طرح سے، یعنی امیر سنت، نگران شورا، یہ ایک آدھ کسی سلسلے میں ایک آدھ گھنٹے کے لیے کبھی جمع ہو گئے، لیکن مستقل اس کو لے کر جو ہے وہ اپنا چلنا ہے جس طریقے سے. اور رات آپ نے وہ جو جمع ہونا تو اپنی جگہ پر ہے، وہ تو ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں بھی ہوتا ہے، مگر یہ جو سلسلہ ہے، سوچو فارمیٹ اتنا کیجول ہے
کہ عبدالحبیب بھائی کی جو ہوسٹنگ ہے، جو ان کا انداز، جس طرح وہ لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، اور قبلہ نگران شورا امیر اہل سنت جانشین امیر اہل سنت کی آمد، مطلب میں کہتا ہوں بس وہ والی بات ہے کہ ریموٹ والا جو نہیں نگران شورا فرماتے ہیں کہ بندہ ریموٹ چینل نہ چینج کر سکے، میں نے وہ والی کیفیت ہے۔ شروع میں عرض کیا کہ مجھے اس طرح کے میسیجز آئے ہیں کہ ہمیں چینل سے ہٹنے کو جو ہے نا وہ اپنا دل نہیں کرتا، تو میں نے کہا یہ وہ میسیجز ہیں جو ہمیں عموماً عید کی ٹرانسمیشن میں آتے تھے یکے بعد دیگرے، تو میں نے کہا الحمدللہ نگران شورا نے صبح سے لے کر رات تک کی، اور بیچ میں بھی کچھ جگہ گیپس ہیں تو نگران شورا الحمدللہ عز و جل ان کو بھی فل کرنے میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ اگر ناظرین اس خواہش کا اظہار کریں گے اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے اس کے بعد بھی، تو کوئی آپ سفارش پہنچائیں گے؟ کہ میں سفارش تو کیا پہنچاؤں گا آپ کے سامنے، امیر سنت کی جو مصروفیت ہے، اچھا پھر نگران شورا الحمدللہ عز و جل ہوتے ہی ہیں ہمارے ساتھ، اور جانشین امیر سنت میں یہ عرض کروں گا، دیکھیں میسیجز آپ لوگوں کے آتے ہیں، بہت میسیجز دھڑا دھڑ آتے ہیں، بہت سارے میسیج ایسے ہوتے ہیں کہ یوں سمجھے ایک تو ریپیٹیشن ہوتی ہے، تو میں آپ کو عرض کروں گا کال کریں تو بھی آپ مطلب یونیک قسم کا کوئی سوال کریں، اسی طرح میسیج کریں تو بھی کوئی ہٹ کر چیزیں ہوں۔ بعض اوقات بہت سارے میسیجز ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ جو مطلب یوں سمجھے کہ شاید ہم برسوں سے میسیج وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ تھوڑا ہٹ کر قسم کا سوال کریں گے تو وہ ضرور شامل کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ بعض اوقات جو ہے وہ نگران شورا سے جیسے نعت کی فرمائش ہو گئی، عبدالحبیب بھائی کے کان میں IFB میں بتا دیا جاتا ہے، تو اب جو ہے وہ اب ہم چلتے ہیں کچھ آپ پڑھا تو کیسا پڑھا ماشاءاللہ، نگران شورا نے کل کلام بھی پڑھا تو واقعی اس کی فرمائش بھی آ چکی ہے، یعنی کہ اس کو آپ چلایا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے ہم نیت کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہفتے والا جو ہمارا سلسلہ ہے اس کے اندر اس کو تیار کر کے نگران شورا نے کلام پڑھا، اور پھر اس میں ماشاءاللہ جو ان پر پھر دقت طاری تھی، اس کے بعد پھر محمود بھائی نے وہ کلام اٹھایا، تو اب ہم چلتے ہیں محمود بھائی کے کلام کی طرف۔ وہ ایک کلام تھا کافی عرصے سے وہ پینڈنگ میں چل رہا تھا، لو وہ آیا میرا حامی، یہ انہوں نے پڑھا تھا، تو وہ ہمارے پاس تیار ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدائے غیرت سدا تکتا کیا ہے، زاہد میں ان کا گناہگار وہ میرے شافع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے، بے بسی ہو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، غوغا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، کسے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری، کیوں ہے بے تاب یہ بے چینی، کرونا کیا ہے، اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پر ملال، بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے، جو ملائک کرے معروض کے ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے، سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، آپ سے کرتا ہے فریاد کے جا شاہ رسول، بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وفا کیا
کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے، سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، شو ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آگے ذرا دیکھے تماشا کیا ہے، ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لوگو آیا میرا حامی، ہاں لوگو آیا میرا حامی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے محمود بھائی کا یہ کلام دیکھا، میسیج آ رہے ہیں کہ ذہنی آزمائش کا فائنل کب چلے گا۔ دیکھیں آپ ہی کے میسیجز پر یہ ساری چینجنگز ہو رہی ہے۔ گزشتہ اتوار کو آپ نے دیکھا، آپ کے میسیجز تھے کہ فائنل چلایا جائے، بعض میسیجز آئے کہ فائنل سے پہلے سیمی فائنل چلایا جائے، تو الحمدللہ عز و جل پہلا سیمی فائنل تو آپ دیکھ چکے ہیں، لیکن اس وقت ٹرانسمیشن جس انداز میں چل رہی ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کو بیچ میں انجیکٹ کرنا تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا رمضان والا سما ہے، رمضان جیسا سما ہے ٹرانسمیشن کا، جی صبح 8 بجے سے جو شروعات ہو رہی، آج تو 7:30 سے ہوئی ہوگی آئی تھنک، نہیں 8 سے نزول قرآن جو 8 سے 9، وہ 8 سے 9، اچھا 8 سے 9، تو 8 بجے سے جو شروعات ہو رہی ہے، جی جی 8 سے 10 کھلے آنکھ صلی اللہ، پھر صبح میں نے شروع کر دیا، اور اس کے بعد آپ 10 بجے اس سے پہلے خوابوں کی تعبیر تھا، جی جی، اور اس کے بعد 11 بجے یوسف سلیم بھائی آ رہے ہیں، آج ایک دن کا گیپ ہے، ہفتے میں جو ہے وہ اپنا ہے، اس میں مفتی قاسم صاحب کا بیان ہے 11 بجے، پھر اس کے بعد جو ٹرانسمیشن غالباً ایک جنرل ایف پی سی آپ نے شاید بیان کی ہو، اگر دوبارہ کچھ ناظرین، میں نے بتا دیا سب اچھا کچھ، ابھی ناظرین کا کچھ یہ بھی آ رہا ہے کہ جو 2 بجے سلسلہ کر رہے ہیں آئی تھنک جگمگ تارے عابد باپو، یہ بھی ماشاءاللہ بہت زبردست سلسلہ، اور اس میں ہماری کالز وغیرہ، اچھا اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ یہی ہے، ناظرین کو شاید نہ پتا ہو، اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں غلام رسول سے تو اس سلسلے میں آپ بات کر سکتے ہیں، یعنی کس طرح بات کر سکتے ہیں کہ آپ کال کیجئے اور کوئی بھی پیغام آپ غلام رسول کریکٹر کو دینا چاہتے ہیں تو کریکٹر تو اسکرین پر ہوتا ہے، مگر جو اصل جو وائس ہوتی ہے غلام رسول پر ہمارے احمد رضا کی، وہ بیہائنڈ دا سین ہوتے ہیں، وہ آپ کی کال سنتے ہیں، اور اس میں تو ایک رش لگا ہوا، میرے پاس خود کالز ایسی آ رہی ہیں، ہماری کال دے دیں ہمیں غلام رسول سے بات کرنی ہے، کیا بات ہے، کیا بات، یہ سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا لے کے چل رہے ہیں اسلامی بھائی، 4 بجے سے بچوں کی ٹرانسمیشن ہے، اور پھر دلوں کی راحت تو پھر سب کی راحت ہے، الحمدللہ عز و جل۔ اچھا ایک میسیج ہے کہ وہ اراکین شورا کے ساتھ جو ریکارڈ کیا گیا تھا سلسلہ، وہ کب چلے گا؟ تو میں آپ کو عرض کروں کہ اس کا نام ہے ملاقات، اور اس کے کافی سارے ایپیسوڈ، یوں سمجھیں کہ یعنی ایپیسوڈ سے مراد یہ ہے کہ جس بھی رکن شورا سے کے ساتھ وہ سلسلہ ہوگا، ان کا پورا جو نا یوں سمجھے بیک گراؤنڈ تیار کیا گیا ہے، وہ کس جگہ رہتے تھے، وہاں جا کر تاثرات لیے گئے ہیں لوگوں سے، بہت کچھ اس کے اندر۔ اب یہ تھا کہ اس کو اگر ہم ابھی شروع کرتے ہیں، حالانکہ اس کے تقریباً 7 سے 8 اراکین شورا کی وہ ریکارڈنگز ہو چکی ہیں، تو ابھی شروع کرتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ شعبان میں 3-4 چلیں گے، پھر وہ گیپ آ جائے گا رمضان کا، تو جو ایک سلسلے کی جو ایک ہائپ بنے گی وہ پھر دوبارہ، تو اس لیے پھر یہ سوچا گیا کہ رمضان ٹرانسمیشن جب ختم ہوگی، کیونکہ شوال کے بعد پھر ہمارے روٹین ٹائم مل جاتا ہے، جی ہاں، تو اس میں انشاءاللہ عز و جل وہ سلسلے جو ہے چلائے جائیں گے۔ مجھے بتایا گیا کہ کچھ کالز ہیں تو وہ انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد احمد رضا تاری ہے، میں فیصل آباد سردار آباد سے بول رہا ہوں۔ اکبر بھائی کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا کوئی واٹس ایپ نمبر دیں جس پہ دعوت اسلامی کی ویڈیو، نعتیں اور نیو اپڈیٹس اس پہ آتی رہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ دیکھیے واٹس ایپ نمبر ایک تو یہ ہے کہ جو آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پر چل رہا ہے، باقی اس کے علاوہ جو ہمارا سوشل میڈیا کا ایک واٹس ایپ نمبر ہے، تو آپ ایس ایم ایس کے ذریعے سے اپنا نمبر ہمیں سینڈ کروا دیں، انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ اس میں آپ کو جو ہے وہ ایڈ کروا دیا جائے۔ مزید کچھ کال سینڈ ہو۔
میرا آپ کی بارگاہ میں ایک ناقص مشورہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی پر ایک پروگرام 30 منٹ کا ایسا شائع کیا جائے، پبلش ایسا براڈ کاسٹ کیا جائے جس میں دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام، ان کی ڈیٹیل اور ان پر روزانہ کس طرح عمل کیا جائے، کس طرح بہتری لائی جائے، تو اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو جائے تاکہ دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں سے لوگ جڑے رہیں، آگاہی ہو۔ دیکھیے میں آپ کو ایک یعنی یوں ٹو بی فرینک، مطلب ہم اس میں بہت زیادہ کیجول انداز میں سلسلے کو لے کر چلتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہماری ٹرانسمیشن ہے اس میں اس طرح کے سلسلے جو ہے وہ کیے جائیں، مطلب ہماری تنظیمی ایک ایکٹیویٹیز وہ اپنی جگہ پر ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یوں سمجھیں کہ دعوت اسلامی سے اس طرح سے وابستہ نہیں ہیں، وہ یوں سمجھیں مدنی چینل کے ذریعے سے وابستہ ہیں، تو بہت ان چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے کہ ہم بہت زیادہ تنظیمی جو ہماری چیزیں ہیں وہ مدنی چینل پر مطلب لیمیٹڈ انداز میں دکھائیں، ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو دعوت اسلامی سے باقاعدہ وابستہ ہے وہ تو الحمدللہ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ سوئچ کر جاتے ہیں چینل، تو اس لیے مطلب یہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ دیکھ کر یہ ہم سلسلے جو ہے کرتے ہیں۔ اچھا، اب اگر ایک مدنی کسوٹی عابد باپو کے ساتھ ہوئی تھی، اگر وہ تیار ہے تو مجھے بتا دیں، وہ کیونکہ وہ بھی پینڈنگ میں تھی، وہ بتا رہے ریڈی ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ وہ شخصیت ہیں؟ جی نہیں۔ کوئی چیز ہے؟ چیز سے مراد شیء میں نے سوچی ہے۔ شخصیت بھی چیز تو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت ہو گیا۔ وہ کوئی کتاب ہے؟ جی نہیں۔ وہ کوئی مقدس مقام ہے، جگہ ہے؟ جی ہاں۔ حرمین شریفین میں؟ جی ہاں۔ مکہ شریف میں؟ جی نہیں۔ مدینہ شریف میں؟ جی نہیں۔ جہاں مناسک کے حج وغیرہ ہوتے ہیں اس جگہ پر ہے؟ جی ہاں۔ پہاڑ ہے؟ جی نہیں۔ خیمے لگائے جاتے ہیں؟ جی نہیں۔ مسجد ہے؟ جی ہاں۔ اس مسجد کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں جو ہے مزارات مبارک ہیں؟ جی ہاں۔ ماشاءاللہ۔ خے سے اس مسجد کا نام آتا ہے، خے؟ جی ہاں۔ اب نام لے لیجئے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد خیف۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ، کیا شان ہے، کیا شان ہے باپو کی۔ ماشاءاللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ بعض ناظرین یہ سمجھ رہے ہوں کہ اس سلسلے کے اختتام پر بھی سوال کیا جائے گا۔ فی الحال اس سلسلے کے اختتام پر سوال کا سلسلہ نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں ہم یعنی بڑی ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ سلسلہ لے کر چلتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں، پھر آپ کے تحفے آپ تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ کچھ سلسلوں میں بعض اوقات اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے اور تحفے نہیں پہنچتے تو ناظرین پریشان ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے سلسلے کے ذریعے سے پھر ہمیں کمپلین کرتے ہیں، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری کمپلین کہیں کسی اور سلسلے میں کی جائے، تو اس لیے فی الحال چونکہ ایک سلسلے میں ہمارا آپ سے طے ہے، سوال کرتے ہیں، آپ کا تحفہ نکلتا ہے، وہ پہنچاتے ہیں۔ یہ اس سلسلے کے لیے ہمیں سید یوسف سے ایک اسپیشل پرمیشن جو ہے وہ لینی پڑے گی، وہ اگر ہمیں اجازت دے دیں گے ایک اور تحفہ جو ہے وہ اس کی، تو پھر انشاءاللہ عز و جل ہم سوال بھی کریں گے۔ بالکل ماشاءاللہ۔ بنت ظہیر ہیں، کہہ رہے ہیں صوبان بھائی کراچی کب آئیں گے، انہیں پھر اپنے شو میں بلائیں۔ تو ابھی تو ہمارے پروگرام کے اندر وہ نہیں ہے، مگر ہم سے پہلے آج ہی بدھ کے دن نہیں بلکہ آج جمعرات، جی جمعرات نہیں، بدھ والے دن، کل صبح ماشاءاللہ نیکیوں بھری صبح کے ساتھ ہر بدھ کو سلسلہ کر رہے ہیں صوبان بھائی لائیو، بہت زبردست سلسلہ ہے۔ اسی طرح عبدالجبار بلوچ ہیں، کہہ رہے ہیں اگر صبح 6-7 بجے تک کوئی کلام کا سلسلہ ہو تو مدینہ مدینہ، کیا کہتے ہیں، صبح صبح کا وقت ہوتا ہے کلام۔ یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم کراچی کی گفتگو چل رہی تھی یہ سونے کی، تو ایک میسیج آیا کہ کراچی والے ہیں نا صبح اس وقت میں سو رہے ہوتے ہیں، ورنہ پنجاب والے تو اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ میسیج پنجاب سے تھا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ یہاں کراچی آنا ہوا تھا تو اس وقت ان کی بھی روٹین یہی بن گئی تھی، پھر جب پنجاب دوبارہ جانا ہوا تو اس وقت پھر صبح کے وقت میں جو ہے وہ نیند آتی تھی، پھر رات میں نیند نہیں آتی تھی، وہ ڈسٹرب ہو گیا تھا معاملہ کراچی والوں کے ساتھ۔ شہزاد رضا ہیں، کہہ رہے ہیں 2 دن پہلے حاجی اظہر صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی تھی کھلے آنکھ صلی اللہ میں، وہ چلا دیجئے، دعا کی درخواست ہے۔
آپ کا اصل میں یہ کلپ تو آپ یہ ایک اسپیسیفک ہو گیا ہے ماشاءاللہ. یہ جب ماشاءاللہ حاجی اظہر آتے ہیں تو وہ کھلے آنکھ یا کسی بھی سلسلے میں شریک ہوں تو یہ میسیج آ ہی جاتا ہے. آپ نے ہمارے سلسلے میں بھی دیکھا تھا الحمدللہ کس طریقے سے انہوں نے. ایاز سومرو ہیں، کہتے ہیں دلوں کی راحت میں نگران شورا کے ساتھ جو کسوٹی ہوئی تھی وہ چلا دیں. ٹھیک ہے، اچھا مدنی فیس ہاتھوں ہاتھ لے لیں انشاءاللہ. بھی آپ مطلب مدنی فیس کا دروازہ اس والے سلسلے میں بھی ناظرین بالکل کھلا ہوا ہے. اور ناصر عارف ہیں، کہہ رہے میرا ناقص مشورہ ہے مدنی چینل پر صبح کے وقت قرآن پاک کی تفسیر و تلاوت لگائی جائے. ویسے ایک سلسلہ تو اشفاق بھائی کا لگ رہا ہے، اس کی اپڈیٹ ہم انشاءاللہ لے لیں گے. وہ جمعرات کے دن ہی ہے، صبح 7:30 یا 7:30 بجے تک بدھ یا جمعرات کو آتا ہے. اس کا نام یہ قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. ٹائم انشاءاللہ آپ کو ہم کنفرم کر دیتے ہیں. اور اشفاق بھائی کی نیو نعت معراج شریف کے حوالے سے یہ سنا دیں، یہ فرمائش بھی آئی ہے. اور بھی بہت ساری فرمائشیں ہیں، دعاؤں کی بہت سارے لوگ درخواست کرتے ہیں. تو میں تو کہوں گا کہ آج کل تو بہت اچھا موقع ہے کہ دلوں کی راحت میں امیر اہل سنت جلوہ فرما ہوتے ہیں. اس میں آپ دعاؤں کی پیغام بھی دے سکتے ہیں، امیر اہل سنت دعا بھی فرماتے ہیں. تو ایسا سلسلہ بن جائے کہ جو ناظرین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائے، امیر اہل سنت دعا فرمائیں. اور پھر اس کے علاوہ اگر کوئی پریشانی ہے تو روحانی علاج اور استخارہ، یہ مدنی چینل کا بہت پیارا اور بہت پرانا سلسلہ ہے. اور اس میں آپ اپنے وظائف اور اپنی چیزیں وغیرہ معلوم کر سکتے ہیں. جی اچھا، مجھے اگر پی سی آر سے وہ اس چیز کی کنفرمیشن کر دی جائے کہ ایک عبدالحبیب بھائی کا ایک پڑھا ہوا کلام ہے، اگر ایک تو وہ انہوں نے اسٹوڈیو ریکارڈنگ کر دی، لیکن وہ الحمدللہ یوں سمجھیں کہ ایک ایسا وہ ہے کہ جس سلسلے میں تقریباً وہ آتے ہیں، چاہے ہوسٹنگ کر رہے ہوں چاہے مہمان، تو وہ فرمائش تو آتی ہی آتی ہے کہ مینو شوق مدینے. وہ الحمدللہ ان کا ایک کسی سلسلے میں ان کی شرکت تھی تو الحمدللہ انہوں نے پڑھا تھا، تو وہ بھی ہم نے تیار کیا ہوا تھا. تو آئیے وہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں. آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں. میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار بناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں. میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار بناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں. میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں. میری جامی ورگی ٹور نہیں. پر مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے عبدالحبیب بھائی کا یہ کلام دیکھا. سلسلے کا وقت بالکل جو ہے وہ یوں سمجھے 10 منٹ رہ گیا ہے، تو کوشش ہے کہ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہم شامل کریں. باقی جو کالز آپ کریں گے وہ ہم اس سلسلے میں نہیں چلا پائے تو ہم انشاءاللہ بعد میں وہ سنتے ہیں، اور جو اس میں فرمائش کی جاتی ہے اس کو الحمدللہ تیار کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو فرمائشیں اس سلسلے میں جمعرات کے دن آپ کریں گے تو وہ ہم
اسی سلسلے میں ہم تیار کر کے لے کر آئیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ٹوٹل جو ہماری ناظرین ہیں وہ چینج ہو گئے ہوں. کچھ ایسے ہیں جو ہفتے کو بھی ہیں اور کچھ وہی جو ہے ابھی بھی دیکھ رہے ہوں, تو میں بھی پاسبل کہ وہ وہی فرمائشیں کریں. تو ممکن ہے کہ وہ چیزیں جو آپ ابھی فرمائش کر رہے ہیں وہ پچھلے سلسلے میں کی گئی ہوں گی, تو وہ ہفتے کا سلسلہ بھی آپ دیکھنا نہ بھولیے گا. ابھی ہم چلتے ہیں, محمود بھائی کا ایک کلام ہے آنکھوں کا تارا, یہ نام محمد, وہ بھی ہمارے پاس پینڈنگ تھا, آئیے وہ دیکھتے ہیں. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا 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 نام محمد. پوچھے گا مولا بلایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد, میں یہ کہوں گا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. رکھو لاحت میں جس دم عزیز ہو, رکھو لاحت میں جس دم عزیز ہو, رکھو لاحت میں جس دم عزیز ہو, رکھو لاحت میں جس دم عزیز ہو. مجھ کو سنانا نام محمد. ماشاء اللہ, آپ کو کلام بھی سنائے جا رہے ہیں ناظرین, آپ کی فرمائشیں بھی ہیں. ذیشان رضا قادری ہیں, کہتے ہیں حضور یہ بتا دیں کہ شجرہ قادریہ کب اپلوڈ کیا جائے گا؟ بہت جلد کیا جائے گا, اس پر کام جاری ہے. اصل میں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ تو ہم اس پر کیا عرض کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو اپڈیٹ ضرور جو ہے وہ کر سکتے ہیں. پچھلے گزشتہ سلسلوں میں بھی عرض کی تھی کہ بس انشاءاللہ وہ آخری مراحل میں ہی ہے. بالکل. شاہد محمود کل کے سلسلے میں نیران شورا نے جو کلام پڑھا تھا اسے بھی ہفتے کو دکھایا جائے دلوں کی راحت میں. دلوں کی راحت میں تو اس کا تو فارمیٹ میں نہیں ہے, ہم اپنے ہی کسی سلسلے میں انشاءاللہ میں نے کہا اس کی فرمائش آ چکی ہے. ماشاءاللہ. یہ ناز ملک ہیں, کہتے ہیں جنید شیخ عطاری کو بھی اپنے سلسلہ میں بلائیں جیسے باقی مبلغ آتے ہیں. جی بالکل کوشش کی جائے گی. عارف علی ہیں, کہتے ہیں آپ کے پروگرام میں بغداد بھائی کو بھی بلائیں, انشاءاللہ پھر سے کوشش ہوگی بغداد بھائی کو بلانے کے حوالے سے. جنید سانجی ہیں, کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. آصف بھائی کی آواز میں یہ والا کلام سنا دیں, انشاءاللہ سنائیں گے. عمیر بھائی یہ کہتے ہیں روزانہ اشاروں کا پروگرام بھی دکھایا کریں. ابھی تو ایسا پروگرام نہیں ہے, انشاءاللہ آپ کی فرمائش ضرور پہنچائیں گے. عبدالجبار بلوچ ہیں, کہتے ہیں مدنی چینل ایک بار پھر ایشیا سیٹ پر آ جائے تو مدینہ مدینہ. تو آپ کی فرمائش تو پہنچا دیں گے مجلس تک, باقی اللہ پاک خیر فرمائے. اسی طرح ایک اور بھائی ہیں, کہتے ہیں آپ کا مدنی چینل ریپیٹ کب آتا ہے؟ تو یہ والا سلسلہ کب ریپیٹ ہوگا اس کا اور کیا ہوتا ہے ریپیٹ تو آپ کو عرض کروں کہ ہفتے والا جو تھا وہ بدھ کے دن تھا, بدھ کی رات کو تھا, لیکن اب چونکہ اسپیشل ٹرانسمیشن شروع ہوئی ہے تو وہ اب اس کی ریپیٹ کی جگہ نہیں تھی. تو ہمارا جب مدنی مشورہ چل رہا تھا مجلس کے ساتھ تو اس میں ایک سلاٹ ملی تھی یہ جمعرات کی 10 بجے کی. تو میں نے عرض کی کہ آپ کا مدنی چینل جو ہفتے کو ہو رہا ہے وہ 10 بجے ریپیٹ کر دیا جائے. تو ہماری پھر جو مجلس نے مشاورت کی, انہوں نے کہا کہ بھائی ریپیٹ کیوں کر دیا جائے, اب اس وقت میں لائیو کر لیں. تو اب بہرحال مرتا کیا نہ کرتا, میں نے کہا حامی جو ہے وہ بھر دی اور پھر شروع ہو ہی گیا الحمدللہ عز و جل. دیکھیں تو ریپیٹ فی الحال اصل میں ریپیٹ کی سلاٹ ہی جو ہے وہ اپنا نہیں ہے نا اس وقت,
آپ کے سامنے ٹرانسمیشن جس طریقے سے جو ہے وہ چل رہی ہے، سلسلہ بالکل اب اختتام کی طرف ہے. اور ایک میسج بڑا پیارا ہے اور میسج یہ ہے، کہتے ہیں شاہد محمود بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دلوں کی راحت سلسلے کی وجہ سے کرونا وائرس کا ڈر ہمارا ختم ہو گیا. الحمدللہ عز و جل. کیا کہتے ہیں؟ کیا بات ہے. یعنی واقعی میں یوں سمجھے کہ ایک تو الحمدللہ یہ جو ٹرانسمیشن جو کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ گھروں پہ بیٹھے ہیں اور دیگر گناہوں بھرے چینلز نہ دیکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ امت جو ایک پینک بہت پھیلا ہوا ہے، لوگ بہت زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا لہر ہیں. پھیلی ہوئی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کل مدنی چینل واقعی ایک واحد ہے کہ جو بالکل اس طرح لے کے چل رہے ہیں نا ناظرین کو، کہ مصروفیت بھی رہے، چیزیں بھی رہیں، اور ماشاءاللہ بالکل میں ایک کل زبردست. جو چونکہ ہمیں کالز بیک پر آ جاتی ہیں، ہم سن لیتے ہیں دلوں کی راحت میں، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ چلا بھی نہیں پاتے، تو اس میں بھی اس طرح کا جو آپ نے یہ کہا نا، ایک کال آئی تھی وہ رہ گئی تھی، تو انشاءاللہ آج نہیں تو کل وہ سلسلہ ہوگا، اس میں انہوں نے بھی بالکل اسی طرح کے کامنٹس کیے کہ بالکل ہمیں مطلب ایک جو گھبراہٹ تھی، دیگر اور مطلب اگر آپ جگہوں سے دیکھیں تو ہمیں اس طرح کا خوف، ہراس، فلاں مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اتنے لوگ جو ہے. تو الحمدللہ مدنی چینل پہ دیکھیں تو خوش باش امیل و سنت کو دیکھیں تو مسکرا رہے ہیں، نگران شورا اور مدنی کسوٹیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، کلام چل رہا ہے، اور اگر رو بھی رہے ہیں تو غم مصطفیٰ میں جو ہے وہ اپنا خوف خدا کے اندر. ہفتے سے انشاءاللہ عز و جل مفتی قاسم صاحب براہ راست روزانہ سلسلہ جو ہے وہ اپنا کریں گے. روزانہ مفتی قاسم صاحب کریں گے جی، روزانہ ہی کا طے ہے. اب وہ بیچ میں ایک آدھ دن اگر بالفرض گیپ ہوا تو 12 بجے سے 1 بجے براہ راست مفتی قاسم صاحب. یعنی وہ کیا کریں گے، کچھ پتہ ہے آپ کو؟ آپ کو کچھ پتہ ہو کیا کرنے والے ہیں؟ فارمیٹ تو سولو ہے، لوگوں کے سوالات ہیں، کالز، ناظرین کا انٹریکشن ہوگا. جی، کالز کے ذریعے سے بھی، اور وہ مفتی قاسم صاحب کا وہ سلسلہ ان کے فیس بک پر بھی لائیو جا رہا ہوگا، تو فیس بک کے ذریعے سے بھی جو ہے نا وہ سوالات. یعنی میں آپ کو عرض کروں مدنی چینل بڑے دنوں بعد مفتی قاسم صاحب کا میں کہوں گا کہ پبلک انٹریکشن والا سلسلہ آ رہا ہے. اور دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کی کہ امیل و سنت جس طریقے سے بدری مذاکروں سے ہٹ کر جو وقت دے رہے ہیں، یہ میں نے 12 سال میں اس طرح سے الحمدللہ سب. اور پھر مفتی قاسم صاحب کا آپ دیکھیں، اگر یہ بالفرض ہفتے میں 5 یا 6 دن بھی ہوتا ہے، تو ویسے اگر مفتی قاسم صاحب سلسلہ لائیو کیا بھی ہے تو ہفتے میں 1 دن آتا تھا. تو یہ اس ٹرانسمیشن کا جو یوں سمجھے کہ ایک حصہ ہے الحمدللہ عز و جل. ایک دم اوپر مطلب چلا گیا معاملہ. الحمدللہ عز و جل. اللہ فرمائے. ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. کچھ چیزیں اکبر حسین بھائی کے پاس SMS رہ گئی ہیں اور وہ رہ ہی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں اب تو آپ کی بہت ساری فرمائشیں آ گئی ہیں، تو الحمدللہ ہمارے کال سینٹر والے ہمیں یہ میسیجز جتنے بھی ہیں یہ بھیج دیتے ہیں. رضا بھائی بھی جو میسیجز ہیں الحمدللہ عز و جل یہ ہمیں میل کے ذریعے سے فارورڈ کر دیتے ہیں. ہم پھر پورا ہفتہ اس پر کام کرتے ہیں. اب یوں سمجھے کہ کام ڈبل ہو گیا ہے. ایک جمعرات کے لیے الگ سے تیاری کرنی ہے، ہفتے کے لیے الگ سے تیاری کرنی ہے، اور صبح اٹھ کر آنے کی الگ سے تیاری کرنی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے 2:30 بجے انشاءاللہ یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. اور جب تک کے لیے اجازت دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی رائے گا گھر گھر بہار.